کامریڈ جام ساقی ایک ایسا سیاستدان جس نے اپنی جوانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دی، یا ایسا سیاستدان جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہوئے وڈیروں جاگیرداروں سے ٹکرایا اور طبقاتی جدوجہد کرتا رہا، ریاستی اداروں کی رکاوٹیں ہوں یا ہاتھوں میں ہتھ کھڑیاں، فوجی عدالتیں ہوں یا جیل کی سلاخیں، قید تنہائی ہو یا ٹارچر سیل کی سختیاں، کامریڈ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے، وہ تھکے نہیں۔ گو کہ اب ان کی صحت انہیں مزید جفاکشی کی اجازت نہیں دیتی، مگر اب بھی اپنا نظریہ لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ کامریڈ جام ساقی نے صحرائے تھر کے پسماندہ علاقے میں تعلیم دان اور سماجی خدمتگار محمد سچل کے گھر میں 31 اکتوبر 1945 میں جنم لیا۔ جام ساقی نے اپنی پہلی سیاسی سرگرمی کا آغاز دستخط مہم سے کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہر بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے۔ کامریڈ جام ساقی نے میٹرک چھاچرو ہائی اسکول سے پاس کیا اور بعد میں سچل سرمست آرٹس کالج حیدرآباد میں داخلہ لیا اور وہاں سے باقاعدہ شاگرد سیاست میں حصہ لینے لگے۔ کمیونسٹ پارٹی اور سندھ ہاری کمیٹی کے باقاعدہ ممبر بنے اور اکتوبر 1964 میں جب حیدرآباد اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس کے پہلے سیکریٹری چنے گئے۔ کامریڈ جام ساقی کی انقلابی نظریاتی اور سیاسی جدوجہد کا طویل سفر کمیونسٹ پارٹی پاکستان سے منسلک رہا۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل بھی رہے۔ یہ وہ کمیونسٹ پارٹی ہے جس کے ایک مرکزی سیکریٹری جنرل سجاد ظہیر کو جلا وطن حسن ناصر اور نذیر عباسی کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سندھ میں 4 مارچ والی تحریک کا آغاز ہوا، جس میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور 5 مارچ 1967 کو پہلی بار گرفتار کیے گئے اور نارا جیل میں قید رہے۔ 1967 میں انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 13 مارچ سن 1968 کو ان کی پہلی شادی چچا کی بیٹی سکھاں سے ہوئی اور اس کے فوراً بعد 28 مارچ 1968 کو دوبارہ گرفتار کیے گئے۔ ان پر 1 یونٹ اور ایوب آمریت کے خلاف تحریک چلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا شدید نشانہ بنایا گیا۔ برف پر لٹانا، چمڑے کے بنے ہوئے ہاتھ سے ہپس پر مارتے رہنا، اور بعد میں فوجی کیمپ میں دن میں 4 انجیکشن کے حساب سے 1 مہینے تک انجیکشن لگاتے رہے۔ 5 ماہ قید کے بعد رہا کیا گیا تو انہوں نے ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کرنے کی ٹھان لی اور ترقی پسند دوستوں کے ساتھ سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں لائے، جس کے وہ پہلے صدر منتخب کیے گئے۔ 8 نومبر 1968 میں انہیں لاہور کے شاہی قلعے میں قید کر کے اذیتیں دینے کا منصوبہ بنایا گیا، پر حیدر بخش جتوئی کے جلسوں اور جلوسوں اور ترقی پسند رہنماؤں کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے ایوب شاہی نے یہ اقدام روک دیے اور فروری 1969 میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ اپریل 1969 میں ان کو 4تھی مرتبہ گرفتار کر لیا گیا۔ دوبارہ کچھ ہی عرصے بعد ان کو 1 یونٹ کے خلاف کام کرنے اور سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے جرم میں گرفتار کر کے مچ جیل بھیج دیا گیا۔ مچ جیل سے رہا ہونے کے بعد مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کے خلاف ہلچل چلانے کے الزام میں گولی مار دینے کا حکم دیا گیا، تاہم انہوں نے روپوش ہونے کا فیصلہ کیا۔ 10 دسمبر 1978 میں کامریڈ جام ساقی کو پھر گرفتار کر کے مختلف اذیت گاہوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 18 ماہ تک اذیت گاہ میں رکھنے کے بعد اسپیشل ملٹری کورٹ حیدرآباد نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی اور 2 بار اسپیشل ملٹری کورٹ کراچی میں کامریڈ پر بغاوت کا کیس بنایا گیا۔ اسی دوران جب PIA کا جہاز اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے والوں نے جام ساقی سمیت 52 سیاسی قیدیوں کو ملک سے باہر بھیجنے کا مطالبہ کیا تو جام ساقی اور ان کے کامریڈ ساتھیوں نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ شاہی قلعے پولیس افسر بھی آتے تھے، فوجی افسر بھی آتے تھے انٹروگیشن کے لیے، تو میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ تب چلے گا جب سپاہیوں سے گولی واپس آئی۔ تو ایک فوجی افسر نے کہا کہ جناب یہ ایران کی فوج نہیں ہے جس کا سپاہی گولی واپس اپنے افسر کو مارے۔ اسی قید مشقت کے دوران ان کی شریک حیات
جام ساقی کی زندگی کے متعلق افواہیں سن کر دل برداشتہ ہوئیں اور 21 جنوری سن 1979 کو کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا دیا بجھا دیا اور اپنے 2 بچوں سجاد ظہیر اور بختاور کو دادا اور دادی کی گود میں چھوڑ گئیں۔ کامریڈ جام ساقی اور ان کے دوستوں پر جو مقدمہ داخل کیا گیا وہ جام ساقی کیس کے نام سے مشہور ہوا، جس میں ملک کے مشہور سیاسی رہنما گواہ بنے۔ ان گواہوں میں محترمہ بینظیر بھٹو، میر غوث بخش بزنجو، خان عبدالولی خان، مولانا محمد شاہ امروٹی، معراج محمد خان، منہاج برنا صحافی، افضل صدیق صحافی اور فتح یاب علی خان شامل تھے۔ انہوں نے بیان دیے کہ جام ساقی اور ان کے ساتھی محب وطن ہیں اور ان پر دائر مقدمات جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ 1986 کے بعد جب ماشاء اللہ کا زور ٹوٹنے لگا تو 10 دسمبر 1986 کو جام ساقی کو رہا کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے 1 سال بعد انہوں نے رکن الدین قاسمی کی بیٹی اختر کو جیون ساتھی بنایا، جن سے ان کے 4 بچے پارس، سارنگ، سروان اور سونپ ہیں۔ رہائی پر عوام کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور وہ ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ 1991 میں ان کے بیٹے سجاد ظہیر کو اغوا کر لیا گیا تو کامریڈ اس وقت سوویت یونین کے دورے پر تھے، لیکن سیاسی سماجی پارٹیوں اور عوام نے سجاد ظہیر اور دیگر کامریڈ دوستوں کے اغوا کے خلاف سخت احتجاج کیا اور آخرکار عوامی رد عمل کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے سجاد ظہیر اور دوسرے کامریڈوں کو رہا کر دیا۔ 1991 میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ طبقاتی جدوجہد اتنی مشہور نہیں ہو سکی تو انہوں نے جمہوری تحریک کے نام سے ایک فورم بنایا اور سندھ میں پیدل مارچ کیا، جو سندھ اور پنجاب کے بارڈر سے شروع ہوا، جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی اور ہر پارٹی کا جھنڈا قافلے میں نظر آیا۔ 1992 میں محترمہ بینظیر بھٹو کامریڈ کے والد کی تعزیت کے لیے تشریف لائیں تو انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی۔ جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی تو لوگوں نے مسجدوں اور مندروں میں ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ کامریڈ جام ساقی کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ان پر تنقید کرے تو وہ پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیتے۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بحیثیت نوجوان، آپ بحیثیت کسانوں کے، آپ بحیثیت بزرگوں یہ یقین کریں کہ تھوڑا سوچیں اور عوام میں اپنے اعتماد کو مضبوط رکھیں تو ملک کے کسی بھی طبقے کو منظم کیا جا سکتا ہے اور تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ سندھ ہاری کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کامریڈ جام ساقی نے کسانوں کے لیے تاریخ جدوجہد کی، وہ سندھ کے امر کردار ہیں۔ ان کی خدمات پر ہم سب انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔